پرائم ٹائم میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم غیر سیاسی بات کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آسمان سے برستی بارش کا شور سبھی شہریوں کو سنائی دے رہا تھا۔ دھیرے دھیرے گرجتے بادل پھٹ پڑے تھے۔ اس کی کان پھاڑ آواز چنگھاڑ کی صورت میں لوگوں کے اوسان خطا کرتی رہی۔ عوام پانی کی سرکش موجوں کے نرغے میں بے بسی کی تصویر بنے امداد کے منتظر تھے۔ اس طوفان کو گزرے تقریباً 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور ان کی آہوں سسکیوں کو آج بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ کیا ہے یہ معاملہ، آئیے دیکھتے ہیں۔ 27 ستمبر 1908 کو شہر حیدرآباد میں بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر طرف بارش کا شور سنائی دے رہا تھا، جس کی کان پھاڑ آواز ایک چنگھاڑ کی صورت لوگوں کے اوسان خطا کر رہی تھی۔ تیز و تند بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ دراصل ستمبر کا مہینہ حیدرآبادیوں کے لیے ستم کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ اگر ہم تجزیاتی و طائرانہ نظر اس طوفان پر ڈالیں گے تو ہمیں لگے گا کہ اپنی تاریخ کا سب سے تباہ کن طوفان یہی رہا۔ آسمان پر بادل خوب جم کر برس رہے تھے۔ دھیرے دھیرے بارش میں تیزی آنے لگی۔ رود موسیٰ کی طغیانی کو حیدرآباد کے بیشتر ادیبوں اور دانشوروں نے خوب لکھا ہے، جن میں علامہ اعجاز فروخ کے علاوہ پروفیسر مرزا اکبر علی بیگ قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 28 ستمبر 1908 کی رات قیامت کی رات تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے دن رات تیز و تند بارشوں نے موسیٰ ندی کو اپنے طاس سے باہر کر دیا۔ حیدرآباد دکن میں رود موسیٰ مختلف حوالوں سے جانی جاتی ہے۔ شہر حیدرآباد کو موسیٰ ندی کے کنارے بسایا گیا تھا اور یہیں پر مختلف دواخانے بھی بنوائے گئے تھے تاکہ ندی کی فرحت افزا فضا سے مریض جلد شفایاب ہو سکیں۔ حیدرآباد کے قیام سے 1908 تک یہاں 14 طغیانیوں کی تاریخ ملتی ہے، لیکن تاریخ کی سب سے بھیانک طغیانی 1908 کی مانی جائے گی۔ 27 ستمبر اتوار کا دن تھا۔ ہلکی و تیز بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ آسمان پر گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ سے پہر کے گزرنے کے ساتھ ہی بارش تیز ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پرسکون بہنے والی موسیٰ ندی غضبناک ہو گئی۔ افضل گنج پل سے سواریاں بدستور گزر رہی تھیں۔ سطح آب بلند تو تھی لیکن غیر معمولی نہیں تھی۔ رات کے شاید 1 بجے ہوں گے کہ مہیب گھڑگھڑاہٹ کے بعد بادل وسیع رقبے میں پھٹ پڑے۔ ہر وقت جاگتے رہنے والی ندی بفر گئی۔ خالق کائنات کی بہت ساری نوازشوں، محبتوں اور انعامات میں سے ایک باران رحمت بھی ہے۔ بارش کو اسی لیے رحمت باراں بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب قدرت اپنی فیاضی سے یہ نعمت عطا کرتی ہے تو ہمارے لیے یہ کبھی کبھی زحمت بن جاتی ہے۔ تاہم حیدرآباد میں بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ فلک پر ابھرتی گھنگھور گھٹائیں اور درختوں کے پتوں سے اٹکھیلیاں کرتی ہوائیں لوگوں کے دل مضطرب کو لبھانے لگیں۔ رات کا تیسرا پہر گزر رہا تھا کہ آسمانی وسعتوں میں بجلی کڑکنے لگی۔ بارش یوں تو تیروں کی بوچھاڑ کی مانند تیز تھی، وہیں بادل پھٹ پڑنے سے ایسا لگا کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ دھیرے دھیرے نالوں نے ندیوں کی صورت اختیار کرنی شروع کر دیں۔ معین آباد، وقار آباد، دھارور، تانڈور اور اطراف کے دیہاتوں کے تالاب جب ان ریلوں کی تاب نہ لا سکے تو ان کے پشتے ٹوٹ گئے اور آہستہ آہستہ موسیٰ ندی کا پانی اونچا ہی اونچا ہوتا چلا گیا۔ آپ کے اسکرین پر موجود یہ پل افضل گنج کا پل ہے، جسے آج کل نیا پل کہا جاتا ہے۔ بارشوں نے اس پل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یہ پل یوں ٹوٹا گویا جیسے کہ یہ مٹی کا بنا ہو۔ بارش موسلا دھار ہونے لگی۔ بتدریج موسیٰ ندی لبریز ہو کر پل کے اوپر سے پانی بہنے لگا اور پل ڈھہ گیا۔ کولسا واڑی مکمل طور پر بہہ گئی۔ آہستہ آہستہ حسینی علم کے علاقے میں پانی در آیا۔ شہید گنج، چار محل،
बिदरी अलावा अंजी बाग, घासी मियाँ बाजार, दारुशिफा, जामबाग, गौलीगुड़ा, अफजलगंज का दवाखाना सब बह गए। हैदराबाद शदीद बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से लरज उठा। पानी उस्मानिया दवाखाने में मौजूद दरख्तों के बीच से गुजर रहा था। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था और इसी पानी में बहते जिंदा इंसान दिखाई भी नहीं दे रहे थे। कुछ दवाखाने के मरीज भी इस पानी में बहने लगे, जिनमें चंद एक की हाथों में दवाखाने के चमन में मौजूद एक दरख्त की शाखें आ गईं तो उन्होंने इसी पेड़ के ऊपर पनाह ली। आज भी ये दरख्त इसी चमन में ऐस्तादा खड़ा है और 1908 की इस तुग़यानी का चश्मदीद गवाह भी है, जिसने तूफानी बारिश की तबाहकारियां देखीं और कई मरीजों की जान भी बचाई। दरअसल बारिश तरोताज़गी का इस्तियारा है। इंसान, हैवान, नबातात और जमादात सभी इसकी अदाओं के असीर नजर आते हैं। जब घनघोर घटाओं से बारिश की बूंदें कभी रिमझिम रिमझिम हजरत इंसान पर बराह रास्त गिरती हैं तो रूह सरशार हो जाया करती है। इसी बरसात का पानी जब दरियाओं और ज़मीन में शामिल होकर तेज़ व तुंद हो जाता है तो हमारे ऊपर सरशारी की कैफियत पैदा नहीं हो पाती। 28 सितंबर का दिन हैदराबादियों के लिए क़यामत ख़ैज़ रहा। मूसा नदी के शुमाली हिस्से में तकरीबन 2.5 किलोमीटर और जुनूब में कोई 1.5 किलोमीटर तक नदी का पाट बह रहा था। 3000 से ज़्यादा अफराद शहर पनाह की दीवार के साथ बने पेटला ब्रिज पर पनाह गुज़ीन थे। पुराने पुल के करीब मस्जिद मियाँ मिश्क है, जहाँ पर एक तख्ती आज भी लगी हुई है, जहाँ से पानी गुजर रहा था। हर तरफ हर घर में पानी जमा हो गया था। नदी का बहाव इतना तेज था कि एक लम्हे में पेटला बुर्ज रेत के टेले की तरह टूटकर बह गया और आने वाहिद में 3000 अफराद की आहविजारी चीखो पुकार उठी और बस फिर उसके बाद सन्नाटा हो गया। 3000 इंसान गिरदाब की नज़र हो गए और लाशें भी मुयस्सर ना आ सकीं। उसके बाद हर तरफ तेज बहते पानी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जो दिलों में खौफ फैलाने के लिए काफ़ी थी। मगरिब के बाद शोर मचा कि सैलाब आया। हर जानिब और हर मकान में पानी भर गया था। मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो गए थे। लोग माल और दौलत छोड़ छाड़ कर जिधर जगह मिली भागने लगे। अमीर और गरीब का इम्तियाज बाकी ना रहा। पर्दा नशीन बेगमात, जिनकी परछाएं तक गैरों ने ना देखी, बदहवास बेनकाब सरे बाजार ठोकरें खाती, गिरती पड़ती, मताए जान को संभालती, भागती चली जाती थीं। एक को दूसरे की खबर ना थी। बिल्कुल क़यामत का सा आलम था। नामपल्ली, लाल टेकरी, फलकनुमा, गज, कोई बुलंद सतह का महल्ला ऐसा ना था जहां तिल धरने को जगह निकल सके। इस तूफान में 19,000 से ज़्यादा मकानात मुनहदम हो गए। 15,000 से ज़्यादा अफराद आने वाहिद में लुक़्मे अजल हो गए, तो वहीं 80,000 से ज़्यादा अफराद खानिमा बर्बाद हो गए। हैदराबाद के मशहूर और मारूफ शायर ने भी इस क़यामत ख़ैज़ वाक़े की रोदाद खुद लिखी है। उनका मकान मूसा नदी से कोई 60 गज के फासले पर वाक़ था। 28 सितंबर को रूद मूसा लबरीज होकर अपने दोनों साहिलों की तरफ सीले बला की तरह बढ़ रही थी। रात के 8 बजे तक उनके घर में घुटनों घुटनों पानी चढ़ आया था। अमजद हैदराबादी ने अपनी वालदा से गुजारिश की कि चलिए अम्मा, कहीं पनाह की तलाश करते हैं, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में भी उनकी वालिदाए माजिदा ने कमाल इस्तिकामत से जवाब दिया कि रहने दो, जब मौत आ ही गई है तो यहाँ और वहाँ सब बराबर है। अमजद हैदराबादी का मकान ऊंचाई पर था, जहाँ अब सिटी कॉलेज की इमारतें हैं। रात के 10 बजे बारिश का पानी चारों तरफ बढ़ता चला गया। उस वक्त अमजद कुछ घबरा गए और उनके पास के मकान में जो निहायत मुर्तफ़े और मुस्तहकम था, जो पिछले तुग़यानी का मुकाबला करते हुए महफूज रहा था, यहाँ वो आ गए। जहाँ पहले ही मोहल्ले के अक्सर लोग पनाह लेने के लिए आए थे, खौफ और दहशत से बैठे खड़े दिखाई दिए।
امجد مکان کے دیوان خانے میں ٹہر گئے. تھوڑی ہی دیر بعد قبلے رخ کی دیوار شق ہو گئی. کمرے کے حال میں پانی ڈراتا ہوا گھس آیا. پناہ لینے والے تمام افراد میں افراتفری مچ گئی. صحن کا پانی دروازے کے راستے چڑھتا ہوا اوپر تک آ گیا. امجد نے ایک تخت کو بیچ میں ڈالا اور تمام اہل خانہ کے ساتھ اس پر چڑھ گئے. انہوں نے اس وقت سب سے کہہ دیا کہ اب اپنے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کر لیں. ایسا لگنے لگا تھا کہ اب سبھی پانی میں بہہ جائیں گے. وہ لکھتے ہیں کہ اس اضطراب میں ایک میرے اندر ایک ہوک اٹھی. جی میں آیا جب مرنا ہی ہے تو چھت کے نیچے دب کر اور چورا چورا ہو کر کیوں مریں, میدان میں نکل کر کیوں نہ جان دی جائے. اس خیال کے آتے ہی انہوں نے فوراً اپنی والدہ ماجدہ کا ہاتھ پکڑا اور اٹھ کھڑے ہوئے. ماں کے ساتھ ان کی اہلیہ اور اہلیہ کی گود میں ان کی اکلوتی ننھی بچی تھی. وہ شق شدہ دیوار سے باہر نکلے. ان کے قدم ایک گرے ہوئے مکان کے ملبے پر پڑے. ان کے ساتھ ان کی والدہ, بیوی اور بچی بھی ملبے پر کھڑی ہو گئیں. ان کے باہر ہوتے ہی وہ جہاں بیٹھے تھے وہ مکان کا چھت ایک گر گیا اور یہ سارا خاندان گھبرا کر آگے بڑھا. اندھیری رات میں پانی کے اندر ہی اندر پاؤں سے راستہ ٹٹولتے, ملبوں پر پاؤں رکھتے, کودتے پھاندتے وہ ایک مثلث نما چبوترے تک پہنچ گئے. جب وہ اس چبوترے تک پہنچے تو پانی اس کی منڈیر کو چھو رہا تھا, لیکن جوں جوں ندی چڑھتی گئی چبوترے سے پانی اونچا ہوتا چلا گیا. رات کے 2 بجے تک پانی چبوترے سے چڑھتا ہوا کمر سے گلے تک آ پہنچا اور امجد حیدرآبادی کے علاوہ ان کے خاندان کے پیر پانی میں کھڑے کھڑے شل ہو گئے. اب پانی میں ڈوبنے کی کیفیت آ گئی تھی. تبھی امجد کو یہ خیال آیا کہ ہم بہیں گے تو ایک ساتھ اور ڈوبیں گے بھی تو ایک ساتھ. ایک لمحے کی دیر کیے بغیر انہوں نے اپنی شفیق ماں اور بیوی کا ہاتھ تھام لیا. تینوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہی تھا کہ سب کے سب غراب سے پانی میں ڈوب گئے. یہاں بھی انہوں نے قدرت کے کرشمے کو دیکھا. ان کے قدم ڈوبنے کے بعد زمین کی سطح کی جگہ گھاس کے چھپر پر جا ٹھہری. یہاں تک صبح کاذب نمودار ہو گئی. انہوں نے سوچا کہ چلو اندھیری اور بھیانک رات تو جوں توں کٹ گئی, اب دن کے اجالے میں کوئی نہ کوئی جگاڑ ہو جائے گا. صبح کے وقت ندی کی زد سے فصیل شہر کا ایک بڑا حصہ گر پڑا. فصیل گرنے کی وجہ سے اس کا سمٹا ہوا پانی دور دور پھیل کر ان کی طرف منتقل ہونے لگا. پانی بہتا رہا. جس چھپر پر امجد اپنے خاندان کے ہمراہ کھڑے تھے طوفانی کشتی کی طرح ڈگمگانے لگا. ان کی ننھی بچی ابا ابا کہہ کر ان کے گلے سے لپٹ گئی. چھپر آہستہ آہستہ پانی میں بہتا چلا گیا. جانیں تھیں کہ جسموں سے نکلنے کے قریب ہو گئیں. یہ منظر اس قدر بھیانک تھا کہ امجد ہوش سنبھالنے کے قابل بھی نہ رہے. اسی وقت امجد کی والدہ نے پانی میں بہتے ہوئے ایک تختے کی طرف اشارہ کیا تو امجد نے فوری اس تختے کو لینے آگے بڑھے, لیکن انہیں یہ خیال نہیں رہا کہ ان کی معصوم بچی ان کے کاندھے پر بیٹھی ہے. وہ تختہ لینے چلے گئے اور بچی نیچے گر گئی تو ان کی والدہ نے بچی کو اٹھا لیا اور پانی کا دھارا انہیں بہا کر لے گیا. تقدیر نے جب تک ماں کا ساتھ دینا لکھا تھا انہوں نے دیا. پانی کے بہاؤ میں امجد, ان کی والدہ, بیوی اور بچی بہتی رہیں. خود امجد بھی بہتے چلے جا رہے تھے. کبھی یہ ابھرتے تو پلک جھپکتے پانی میں ڈوبتے رہے. امجد کی والدہ نے اپنے دوپٹے سے ننھی بچی کو اپنی کمر سے باندھ لیا تھا تاکہ بچی کہیں ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے. انہوں نے بچی کی جان بچانی چاہی مگر بچی پتھر بن کر ان کو ڈبو رہی تھی. یہاں تک تو وہ بچی کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں. اب بچی ان کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. بہتے بہتے ایک درخت کی شاخ امجد کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ اپنی ماں, بیوی اور بچی کو پانی میں بہتا ہوا دیکھتے رہے.
ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بارش کے پانی میں مل کر نیچے بہنے والے تیز دھارے میں کہیں گم ہو گئے۔ وہ کسی طرح بہتے ہوئے زنانہ ہاسپٹل پہنچے، جہاں کی بیمار عورتوں نے ہمت کر کے انہیں ڈوبنے سے بچا لیا۔ جب وہ بچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سدھا جوان، بچے، بوڑھے، مرد و خواتین کچھ ان سے دور کچھ نزدیک بہے چلے جا رہے تھے۔ کسی کو کسی سے سروکار نہ تھا۔ اس طوفان میں بہنے والے بہ گئے، ڈوبنے والے ڈوب گئے، اور ایسے گئے کہ لاشوں کا تک پتہ نہ چلا۔ پانی کا بہاؤ دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا گیا۔ پانی تھمتے تھمتے تھما تو لاشیں ریتی، کیچڑ، شہتیروں کے انبار ڈھہ گئے۔ مکانوں کے نیچے اکھڑے ہوئے درختوں کی ٹہنیوں میں پھنسی پڑی لاشیں دکھائی دینے لگی۔ بے نوا، بے بس زندوں کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ امجد حیدرآبادی نے خود پر گزری اس قیامت پر ایک نظم لکھی تھی، قیامت صغریٰ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ہلاکت خیز طغیانی پر انہوں نے کس طرح ایک نظم میں اپنے غم کو ڈھالا ہے۔ وہ رات کا سناٹا، وہ گھنگھور گھٹائیں، وہ رات کا سناٹا، وہ گھنگھور گھٹائیں، بارش کی لگاتار جھڑی سرد ہوائیں، گرنا وہ مکانوں کا، وہ چیخوں کی صدائیں، وہ مانگنا ہر ایک کا رو رو کے دعائیں۔ تاریکی میں دریا نے ایک اندھیر مچایا، تاریکی میں دریا نے ایک اندھیر مچایا، سیلاب فنا بن کے کیا سب کا صفایا۔ پاؤں سے گزرتا ہوا پھر سینے تک آیا، آگے جو بڑھا موت نے بس حلق دبایا۔ مادر کہیں اور میں کہیں بادیدہ پرنم، بی بی کہیں اور بیٹی کہیں توڑتی تھی دم، بی بی کہیں اور بیٹی کہیں توڑتی تھی دم۔ بیٹی نہ تجھے باپ نے افسوس بچایا، دست ستم سیلے فنا سے نہ چھڑایا۔ دریا نے تیرے حال پہ کچھ رحم نہ کھایا، کیا پھول سی صورت پہ اسے رحم نہ آیا۔ دل میں میرے اب صبر کی طاقت نہیں اماں، دل میں میرے اب صبر کی طاقت نہیں اماں، دنیا میں بغیر آپ کے راحت نہیں اماں۔ شہر حیدرآباد میں کم از کم ستمبر کے مہینے میں آئی اس طغیانی کو ہر سال یاد کیا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے امجد حیدرآبادی کو بھی ضرور یاد کرتے ہیں۔ یہی تھی وہ داستان غم جسے سننے کے بعد لوگوں کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں، اور جاریہ ماہ بھی حیدرآباد میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں لوگ یہ شعر کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں، بہت خوبصورت ہے بارش مگر یہ، بہت خوبصورت ہے بارش مگر یہ، غریبوں کی چھت کیوں گرانے لگی ہے۔